چھان مارے ہیں فلسفے سارے، چھان مارے ہیں فلسفے سارے، دال روٹی ہی سب پہ بھاری ہے۔ کراچی میں ایک بہت بڑی آبادی کا حصہ غریب لوگوں پر مشتمل ہے۔ ہم غریب ایسے شخص کو کہیں گے جس کے پاس رہنے کو چھت نہ ہو، پہننے کو کپڑے نہ ہو، پیٹ کا جہنم بھرنے کو غذا نہ ہو، یہاں تک کہ پینے کا صاف پانی بھی میسر نہ ہو۔ ایسے لوگ میرے شہر کراچی میں جاں بجاں مل جاتے ہیں، اور چونکہ دنیا اچھے لوگوں سے ابھی تک خالی نہیں ہوئی ہے، تو ایسے غریب لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ظاہری طور پر اور چھپے ہوئے لوگ کراچی میں موجود ہیں۔ جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ مدد کرنے کے لیے دولت کا خزانہ ہونا ضروری نہیں۔ صاف نیت منزل آسان کر دیتی ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ انسان کہلانے کا وہی شخص حقدار ہے جو دوسروں کے لیے دل میں درد رکھتا ہو اور دوسروں سے محبت کا سلوک رکھتا ہو اور ان کی مصیبت میں مدد کرتا ہو۔ الغرض انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے جیے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا ہے، اسے تمام جانداروں سے افضل اور برتر مانا گیا ہے۔ یہ درجہ اسے صرف اس حالت میں حاصل ہے کہ وہ دوسروں کے غم میں شریک ہو اور دوسروں کا ہاتھ بٹائے، ان کی مدد کرے۔ خدمت اور ایثار کا جذبہ ہی انسان کو دوسرے جانداروں میں افضل بناتا ہے۔ دنیا کے ہر مذہب میں خدمت خلق پر زور دیا گیا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ دنیا میں صرف اس قوم نے ہی بلند مرتبہ پایا ہے جس کے افراد میں خدمت خلق کا جذبہ موجود تھا۔ اگر افراد میں باہمی محبت اور ہمدردی کا جذبہ نہ ہو اور وہ ایک دوسرے کے لیے قربانی نہ دینے پر آمادہ ہوں، تو گویا وہ ایک ایسی قوم ہے جس کا شیرازہ منتشر ہو چکا ہے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت مقدر کا ستارہ۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ قوم باہمی پھوٹ کے سبب محکوم ہو جاتی ہے اور کسی دشمن کے حملے کی تاب نہیں لا سکتی۔ اس لیے قوم کی قوت اور
خوشحالی کا راز افراد کے جذبہ خدمت خلق میں پنہاں ہے۔ سماج میں خدمت خلق ہر انسان پر فرض ہے۔ بوڑھوں کی تیمارداری کر کے ان کی دعائیں لینا ہر نوجوان کی سعادت ہے۔ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا باعث ثواب ہے۔ اس سے نہ صرف خدائے پروردگار کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے بلکہ خدمت کرنے سے دل کو سکون اور راحت ملتی ہے۔ خدمت کرنے والا یوں محسوس کرتا ہے کہ گویا اس نے اپنے کندھوں سے فرض کا بھاری بوجھ اتار دیا ہے۔ دنیا میں نیک اعمال ایسے بیج ہیں جن کا پھل آخرت میں ملتا ہے۔ ہے وہی ہمدرد سب کا، درد جس کے دل میں ہے وہی ہمدرد سب کا، درد جس کے دل میں ہے، کام آؤں وقت پر کوئی اگر مشکل میں ہے۔ خدمت خلق کے جذبے کے بغیر سماج قائم ہی نہیں رہ سکتا۔ اگر قحط، بھونچال اور وباؤں کی صورت میں لوگ مصیبت زدہ کی امداد نہ کریں تو ہزاروں انسان لقمہ اجل ہو جائیں گے۔ ملک میں اگر خیراتی ہسپتال، اسکول، یتیم خانے اور اس طرح کے دوسرے ادارے موجود نہ ہوں تو کئی بے کسوں اور مجبوروں کے لیے زندگی وبال بن جائے گی۔ جہالت اور بیماری کے دردناک مناظر جاں بجاں دکھائی دیں گے۔ اسی لیے خداوند تعالی نے انسان کے دل میں خدمت خلق کا جذبہ رکھا ہے کہ ہر انسان میں نیکی کا شائبہ ہوتا ہے۔ یہ فلاحی ادارے خدمت خلق کے لیے ہی وجود میں آئے ہیں۔ روزمرہ کی بنیاد پر یہ لوگ لاکھوں بھوکوں کا پیٹ بھرتے ہیں۔ بے سہارا کو رہنے کا ٹھکانہ مل جاتا ہے، لاوارثوں کو رہنے کا گھر، تعلیم اور ضروریات زندگی کی ہر چیز میسر آ جاتی ہے۔ خدمت خلق کی کئی صورتیں ہیں۔ محتاجوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانا، گمراہوں کو راستہ دکھانا، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا۔ در حقیقت انسان خدمت خلق سے فرشتے پر بھی سبقت لے جا سکتا ہے۔
اسلام میں غربت دور کرنے کے لیے صدقات و خیرات کا وہ نظام واضح ہے جو رہتی دنیا تک غربت دور کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ اسلام کی روح سے پیسہ کسی کی ملکیت نہیں۔ آج میرے پاس، کل تیرے پاس، آنے والے دور میں کسی اور کے پاس۔ یہی صدقات و خیرات انسان کی زندگی میں مشکلات دور کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ خیرات دینے والا اپنی دینی ذمہ داری پوری کرتا ہے اور خیرات لینے والا اپنی دنیاوی ضروریات پوری کرتا ہے، اور یہ نظام اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ اسلام کی یہی خصوصیت دنیا کے دیگر مذاہب میں بھی اسی طرح موجود ہے۔ میں اس شعر سے میں اس شعر سے اختتام کروں گی کہ میں فقیروں سے ہی کرتی ہوں تجارت اکثر، میں فقیروں سے ہی کرتی ہوں تجارت اکثر، جو ایک پیسے میں لاکھوں کی دعائیں دیتے ہیں۔